السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم سرما عروج پر ہے، آزمائش کی گھڑی ہے، اور ہر سال کی طرح اس موقع پر ہر غریب بچہ، جوان، بوڑھا، بیوہ، یتیم پریشان نظر آتا ہے، اور سردیوں کے ایام میں ہر کس و ناکس سردی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی سردی سے بچاؤ کے لیے راہیں تلاش کرتے ہیں۔ کہیں گھر میں جا کر چھپ گئے، کہیں چولہے کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ بنی آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اشرف المخلوقات، بھلا سوچیں، کیا انہیں سردی کا احساس نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا انہیں سردی نہیں لگتی ہوگی؟ میری بات شیئر بھی کریں آپ۔ کیا انہیں سردی نہیں لگتی ہوگی؟ کیا انہیں ٹھنڈک نہیں لگتی ہوگی؟ کیا ہماری کھال کی طرح ان کی کھال نہیں ہے؟ کیا ہماری چمڑی کی طرح ان کی چمڑی نہیں ہے؟ کیا ہمارے بدن کی طرح ان کے بدن نہیں ہیں؟ آیا ان کے بدن پر پہلے ہی جب وہ پیدا ہوا تھا سویٹر اور اس کو جیکٹ پہنا دی گئی تھی؟ کیا ان کی کھال مضبوط اور موٹی کر دی گئی ہے؟ ایسا نہیں۔ انہیں بھی سردی کا احساس ہوتا ہے۔ انہیں بھی رات کی تنہائی میں جب وہ اپنے پھوس کے مکان میں جب وہ سوتے ہیں تو اور اوپر سے شبنم کے قطرے ٹپکتے ہیں تو شاید کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے جاری ہوتے ہوں گے، اور کہتے ہوں گے کاش ہم بھی اپنے پڑوس کی طرح مالدار ہوتے۔ بات اور شکوہ اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہوتے ہیں، غریب چھوڑو، جو غریب ہوتے ہیں، ہر غریب یتیم نہیں ہوتا، ہر غریب یتیم نہیں ہوتا۔ باپ کا سایہ ہے، ماں کا سایہ ہے۔ باپ اور ماں دونوں اس غریب بچے کو اپنی آغوش میں چھپا سکتے ہیں، لیکن جو درد اور جو کرب اور جو پریشانی ایک یتیم بچے کو محسوس ہوتی ہے، یتیم جس کا باپ نہیں ہے، باپ کی جدائیگی نے اس یتیم بچے کو جو ٹھیس پہنچا رکھی ہے، جس قلق اور جس پریشانی اور اضطراب کی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ میں اگر اس یتیم بچے کو صرف ماں کا سہارا ملے اور ماں اس یتیم بچے کو ایک ایسے گھر میں رکھے جس گھر کے اوپر سے شبنم کے قطرے ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہے ہوں، بھلا سوچو آپ، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہم ہوں، آپ ہوں، اس یتیم بچے کی جگہ پر کیا ہم برداشت کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ یتیم بچہ کس طرح سے وہ بلبلا رہا ہوگا، وہ یتیم بچہ کتنے آنسو کے قطرے وہ بہا رہا ہوگا اپنی ماں کی گود میں۔ اماں سردی لگ رہی ہے، اماں سردی لگ رہی ہے، اماں ٹھنڈی لگ رہی ہے، میرے ہاتھوں کو دیکھو کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، میرے پیروں کو دیکھو کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، گرم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ گرم کیوں کر ہو؟ اس کے پاس تو ایک پتلا سا کمبل ہوگا، پتلی سی چادر ہوگی، چاروں طرف سے گھر ایسا ہے کہ چاروں طرف سے ہوا اندر آ رہی ہے،
وہ گھر بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ گھر میں اے سی لگا رکھی ہو۔ آپ سوچو کس طرح سے اس بچے کے پیر اور اس بچے کے بدن اور اس بچے کے ہاتھ گرم ہوں گے۔ پھر وہی بچہ صبح اٹھتا ہے، اور صبح جب کہ شبنم کی حکمرانی ہوتی ہے، ہر طرف شبنم ہی شبنم نظر آتی ہے، وہ بچہ مکتب کو جاتا ہے، وہ بچہ اسکول کو جاتا ہے، کوچنگ کو جاتا ہے۔ اس بچے کی نظر پڑتی ہے زید پر۔ زید بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ زید کے بدن میں جیکٹ ہے، زید کے پیر میں جوتا ہے، زید کے پیر میں موزے ہیں، زید کے ہاتھوں میں دستانے ہیں، زید نے مفرل لگا رکھا ہے۔ ذرا سوچو اس بچے کی نظر پڑتی ہوگی اس زید کے جوتے پر، اس زید کے موزے پر، اس زید کے بدن پر، جس بدن پر موٹی موٹی جیکٹ ہے، اس کے کان پر جس پر کہ اس نے مفرل لگا رکھا ہے، اس کے دستانوں پر جو دستانے ہاتھ میں اس نے لگا رکھے ہیں۔ تو کیا اس یتیم بچے کی آنکھیں نہیں بھریں گی؟ کیا اس یتیم بچے کی زبان سے آہ نہیں نکلے گی؟ کیا اس آہ کو گاؤں والے برداشت کر پائیں گے؟ کیا اس آہ کو زید کا ابا برداشت کر پائے گا، جس زید کے ابا کے گھر کے بازو میں بغل میں وہ یتیم بچہ سو رہا تھا؟ لیکن اس نے فکر نہیں کی۔ اگر فکر کی تو اپنے بچے کی فکر کی، اگر فکر کی اپنی بیٹی کی فکر کی، بیٹے کی فکر کی، بار بار اس کے پیر کو دبا دبا کر دیکھا۔ سردی تو نہیں لگ رہی ہے بیٹا؟ پیر تمہارے ٹھنڈے تو نہیں پڑ رہے ہیں بیٹا؟ ارے بیٹی اپنے کان تو مجھے چھونے دو، تمہارے کان ٹھنڈے تو نہیں پڑ رہے ہیں؟ اپنے ناک چھونے دو، ناک ٹھنڈی تو نہیں ہو رہی ہے آپ کی؟ ہاتھ مجھے چھونے دو۔ یعنی یہ کہ باپ جو مہربان ہوتا ہے، ماں جو مہربان ہوتی ہے، اپنے بچے کے ہاتھ کو، پیر کو، کانوں کو، ناک کو چھو چھو کر کے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بچے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمارے بچے کے بدن میں ٹھنڈک کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سوچیں آپ، وہ چھوٹا سا یتیم بچہ جس کے پیر ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، جس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، اس کی زبان سے آہ نکل رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ کیا قیامت کے روز ان آنسوؤں کے قطروں کا جواب ہم دے پائیں گے؟ ٹھنڈے ہاتھوں کا جواب ہم دے پائیں گے؟ ٹھنڈے پیروں کا جواب ہم دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے، نہیں دے پائیں گے۔ وہ یتیم بچے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، نہیں پھیلائیں گے۔ وَكَم مِّن وہ جو ایک ہم نے القرۃ الراشدہ ثالث میں ایک لدى عمر امیر المومنین ایک ہم لوگوں نے بہت لمبے چوڑے اشعار یاد کیے تھے، اس میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ کتنے ہی ایسی باغیرت غریب ہوتے ہیں جو ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے ہیں ہر ایک کے سامنے، کیوں؟ انہیں پتہ ہے ہاتھ کو پھیلائیں گے کمبل دے گا یہ سامنے والا مجھ کو، تو کمبل دیتے ہوئے ایک سیلفی لے گا، موزہ دے گا، موزے کی قیمت 20 روپے، ایک 20 روپے مجھ پر خرچ کرے گا، ایک فوٹو لے گا، ایک مجھے جیکٹ دے گا، جیکٹ کی قیمت 200 روپے، لیکن میری غیرت کی قیمت کئی لاکھ روپے ہے، میری عزت کی قیمت کئی لاکھ روپے ہے۔ 1000 جیکٹ قربان، 1000 موزے قربان، 1000 دستانے قربان، سب قربان میری غیرت اور میری عزت کے سامنے۔ یہ یتیم بچے کی سوچ ہوتی ہے، یہ غریبوں کی سوچ ہوتی ہے، اس لیے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں آپ کے سامنے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ مالدار جتنے ہوتے ہیں، انہیں جب بھی کچھ دینا ہوتا ہے تو فوٹو ویڈیو شوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے تو لگنے دو، مجھے ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے تو ہونے دو، لیکن میرے بچے کے لیے سامان فراہم کر دیجیے۔ میرے ضیاء بھائی سن رہے ہیں، اللہ نے میرے ضیاء بھائی کو دولت سے نواز رکھا ہے۔ ضیاء بھائی آپ اپنے علاقے کے غریبوں کو دیکھیں۔ میرے استاذ محترم بھی سن رہے ہیں، حضرت مولانا معراج الحسن ندوی دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بڑے استاذ ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت سے بھی میری درخواست ہے کہ حضرت آس پاس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، آپ اپنے آس پاس ہم جیسے شاگردوں کو ترغیب دیں اور ہم لوگ کام کریں۔ ضرورت ہے اس وقت
کہ مدرسے کے طلبہ بھی میدان میں اتریں۔ ہم لوگ جب سیدنا بلال میں ہوا کرتے تھے، ضیاء بھائی گواہی دیں گے، یہاں پر موجود ہیں، سیدنا بلال میں جب ہم لوگ ہوا کرتے تھے، یہ ندوے کی ایک شاخ ہے، یہ لکھنؤ میں، وہاں پر استاد محترم حضرت مولانا الیاس نعمانی ندوی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں ٹیم تیار کی جاتی تھی، اور ہم لوگ پیسے جمع کرتے تھے اور رات میں نکلتے تھے اور پگڈنڈی پر پڑے ہوئے لوگوں کے بدن پر بغیر تفریق مسلک و مذہب اوڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے، تیرا نام زید ہے یا تیرا نام شنکر ہے۔ ہر ایک کی مدد ہمارے استاذ محترم نے ہم لوگوں کو کرنے کی تلقین کی تھی۔ آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو پیام انسانیت کے بینر تلے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ بہت بڑے اخلاق کی بات ہے۔ اس سے بڑے اخلاق کی اس وقت سردی کی بالکل حکومت ہے، دورہ ہے، برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر میری التجا ہے، میری درخواست ہے تمام دکانداروں سے، اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ومما، آپ اس کو دیکھیں، انداز بیاں کو دیکھیے، وینفقون، مما رزقناہم کا استعمال نہیں ہوا ہے، ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے ان کو، جو کچھ بھی، 5 روپے دیے ہیں نا تو آپ 50 پیسے خرچ کرو، 100 روپے دیے ہیں۔ یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس انکم اگر 30,000 آئیں گے، 40,000 آئیں گے تو میں غریبوں کی مدد کروں گا، نہ، مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے خرچ کریں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے، 100 روپے ہیں نا، آپ 10 روپے نکالو بھائی، اگر 10 روپے ہم لوگ نکال لیں، 10 روپے ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے کہیں گے کہ پر ڈے آپ 50 روپے تمباکو پر گٹکے پر استعمال کرتے ہو۔ ہاں، جو چیزیں آتی ہیں، لوگ کیا کیا کھاتے ہیں، وہ جو مہنگی چیزیں کھاتے ہیں لوگ، اس کی قیمت 30 روپے 40 روپے اس کی قیمت آتی ہے۔ اگر آپ 10 روپے نکال لیں، مارکیٹ میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، 10 روپے نکال لیں ایک دن میں 30 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے سال کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ہم پورے سال میں یہ سردیوں کے دنوں کے اگر 10 روپے ایک بار ہم نکال لیتے ہیں، اور اس طرح سے اگر ہم سب مل کر کے 1000 لوگ 10 روپے نکالیں گے تو یقیناً ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں کہ سب کے سب غریب ہیں، ارے غریبوں کی تعداد کم ہے، ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ قدم قدم پر مالداروں کی بھیڑ ہے، پنجاب گئے، دلی گئے، لکھنؤ گئے، سب مالدار ہو کے آئے۔ اب غریبوں کی تعداد کم ہے تو ان کم غریبوں کی ان جو کم ہیں ان کی تو مدد کر سکتے ہیں ہم، سب کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ ارے ایک سوٹر تو خرید سکتے ہیں، 150 روپے میں سوٹر، ہاں جی ہاں، رجنی گندھا، جی جزاکم اللہ کیونکہ آگے نہیں بولیں گے، کیونکہ ہمیں کام و دہن کی لذت ملتی ہے، تو اس میں ہمارے دوست بھی استعمال کرتے تھے۔ کیوں ضیاء بھائی؟ بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رجنی گندھے کی قیمت کتنی ہے؟ 30-40 روپے یقیناً ہے، 30-40 روپے ہے۔ ایک وقت میں 30-40 روپے کا استعمال رجنی گندھے میں کرتے ہیں، اور پورے دن میں فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو 5 رجنی گندھا کھا لیتا ہوں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، تم 30 روپے ایک رجنی گندھے میں خرچ کر رہے ہو، اور 100 روپے کا استعمال تم اس چیز میں کر رہے ہو جس کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن آپ کر رہے ہو۔ عموم میں بلوا ہے، مفتیوں نے فتویٰ دے دیا عموم میں بلوا ہے، لہذا کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس عموم میں بلوا پر استعمال کرو، ٹھیک، اچھی بات ہے، میں فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، آپ کھاؤ رجنی گندھا، لیکن ایک دن آپ رجنی گندھا کو بند کر دو۔ جو بوڑھے لوگ ہیں، بوڑھے جا کر کے ہوٹلوں میں جو پیتے ہیں چائے، ایک دن نہ پئیں، آپ دن میں 3 بار جاتے ہیں اور 3 بار چائے پیتے ہیں، ایک دن چائے نہ پئیں، آپ کے پیسے بچیں گے نہیں بچیں گے؟ اگر متفقہ طور پر ایک جگہ پیسے جمع ہوں، واللہ کم از کم 10 غریبوں کی 15 غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے،
جی ہاں، میں نے ابھی جمعے کے روز تشکیل کی، مجھے پتا چلا ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 6 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، 8 بیٹیاں ہیں، شادی نہیں کروا سکتے ہیں۔ ان کے پاس جو گھر ہے وہ ایسا گھر ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جلاون رکھنے کا گھر ہے۔ اب سوچو آپ کہ ان پردوں سے کس طرح سے وہ شبنم ہوا کی دوش پر جب آتی ہوگی گھر کے اندر، کیا محسوس ہو رہا ہوگا بھائی؟ کیا برداشت کر پائیں گے؟ لوگ تو بلڈنگوں کے اندر سردی میں پریشان رہتے ہیں، وہ پھوس کے گھر میں کس طرح سے رہتے ہوں گے؟ کیا میں ممبروں سے بھی کہوں گا، میں مکھیاؤں سے کہوں گا، میں سمیتیوں سے کہوں گا، میں اپنے کارخانے والوں سے، دوستوں سے کہوں گا، سیٹھوں سے کہوں گا، مولویوں سے کہوں گا، مفتیوں سے کہوں گا، ماسٹروں سے کہوں گا، جنہیں بہت گمان ہے نا کہ میں ماسٹر ہوں۔ ماسٹر؟ ارے کیا ہوا ماسٹر بن کر کے؟ آپ کے بازو میں ایک غریب پریشان رہتا ہے، آپ کے ماسٹر بن کر کیا ہوا؟ 4 ویلر پر ٹہلتے ہو آپ؟ 4 ویلر پر ٹہلنے کو فخر سمجھتے ہو؟ ماسٹر بن گئے تو کیا ہوا؟ کبھی آپ نے غریبوں کی مدد کی؟ ہیں بہت سارے ایسے ماسٹر ہیں، میں تمام ماسٹروں کی بات نہیں کرتا۔ اگر آپ ماسٹر ہیں، یقیناً آپ ماسٹر ہیں، اللہ نے آپ کو 40,000 روپے، 45,000، 50,000 روپے آپ کی انکم کر رکھی ہے، آپ 1,000 روپے کیا خرچ نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ مجھ سے لسٹ لیجئے نا۔ آپ کہیں گے بھائی کہاں ہے غریب؟ آپ مجھ سے پوچھیں کہاں ہے غریب، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہاں ہے غریب۔ آپ تو گاؤں میں وقت نہیں دیں گے آپ، کیونکہ آپ صبح اٹھتے ہو، اسکول جاتے ہو، مدرسے چلے جاتے ہو، کوچنگ سینٹر چلے جاتے ہو، شام میں آتے ہو اور گھس جاتے ہو اپنے کمرے میں۔ لیکن جو فیلڈ میں کام کر رہا ہے آپ ان سے پوچھیں، آپ اپنے ان لوگوں سے پوچھیں جو تبلیغ کے لوگ جڑے ہوئے، تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ گھر گھر جاتے ہیں، ان سے پوچھیں، لسٹ مانگیں۔ طلب ہونی چاہیے لسٹ مانگنے کی۔ کیا آپ اپنے گاؤں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس کمبل نہیں ہے، جس کے پاس لحاف نہیں ہے؟ لسٹ تو مانگیے۔ نہیں ہے آپ کے گاؤں میں؟ بہت سارے لوگ ملیں گے، ہمارے گاؤں میں ملیں گے، لسٹ مانگیں نا۔ آپ کس گاؤں کے مجھے بتائیے، میں آپ کے گاؤں آ کر کے آپ کو میں لسٹ دیتا ہوں۔ بس یوں سوچتے کہ کہاں ہے غریب، سب تو کھا رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ سوچ رہے ہو نا بھائی۔ لیکن ہر کوئی تو آپ کے سامنے اپنے شکوے اور اپنی شکایتیں اور اپنی تکالیف کو تو بیان نہیں کر سکتے ہیں نا۔ میں پھر سے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ پتہ ہے ابھی ایک کمبل لا کر کے دے گا، ایک سوٹر لا کر کے دے گا، 10 جگہ وہ تذکرہ کرے گا، میں نے فلاں کو سوٹر دے دیا، میں نے فلاں کو جیکٹ دے دی۔ اس ڈر سے وہ آپ کے پاس نہیں آتے، وہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں۔ آپ چپکے سے ان کو دیجیے، اپنا نام مت بتائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے انسان تھے، آپ کو پتہ ہے نا۔ رات کی تنہائی میں جب وہ گشت کرتے تھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا ارشاد بھائی؟ آپ 1,000 روپے دیجئے، میرے شاگرد ہیں یہ ارشاد ہیں، 1,000 روپے آپ دیجئے، اور آپ کو میں ایک غریب کی مدد کرنے کو کہتا ہوں، اس کو آپ سوٹر دیجئے۔ 1,000 میں اگر اس کے پاس کمبل نہیں ہے تو کمبل کم از کم 1,500 کمبل آتا ہے، 1,000 کا بھی کمبل آ سکتا ہے۔ نہ ملنے سے تو ملنا بہتر ہے نا۔ اگر کمبل ہے تو اس کے بچوں کے پاس موزہ نہیں ہوگا، کان کے لیے مفلر نہیں ہوگا۔ تشکیل اپنے ضمیر کی تشکیل کریں، اپنے ضمیر کی تشکیل کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی میں گشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک خاتون نے دیگچی چڑھا رکھی ہے، آس پاس بچے رو رہے ہیں، کافی دیر سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ہٹے نہیں۔ کافی دیر گزر گئی، دیکھا کہ یہ کھانا تیار کیوں نہیں ہو رہا ہے، آخر کون سا کھانا پک رہا ہے بھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، پوچھا بڑھیا سے، کھانا کیوں نہیں تیار ہو رہا ہے آپ کا؟ آنکھیں نم تھی بڑھیا کی، کیا جواب دیا؟ اپنے بچے کو میں بہلا رہی ہوں، پھسلا رہی ہوں، دیگچی میں کنکر ہے، پانی ہے، اور میں بچے کے دل کو بہلانے کے لیے کہ دیگچی میں کھانا پک رہا ہے، بچے انتظار کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے عمر سے کیوں نہیں شکایت کی، امیر المومنین سے کیوں نہیں شکایت کی؟ وہ بوڑھی خاتون حضرت عمر فاروق کو پہچان نہیں پا رہی تھی، یہی عمر ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں بہت ہی الٹی سیدھی باتیں کہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، جن کے سامنے رومن امپائر، پرشین امپائر سرنگوں ہیں، خاموش ہیں، سن رہے ہیں۔ گئے واپس، بوری میں آٹا بھرا، گھی لیا اور
اپنے خادم سے کہا کہ مجھے لے دو، میری پیٹھ پر لا دو۔ خادم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ڈانٹا زور سے کہ قیامت کے روز تم جواب دو گے میری طرف سے؟ نہیں، تم میری پیٹھ پر لاد دو۔ خادم نے لاد دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چلے اس خاتون کے پاس، امیر المومنین ہیں۔ آج کل کے مکھیا سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا ترم خاں بن گیا ہوں، 4 ویلر سے اترنا نہیں چاہتے ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے ووٹ لینے کا تب ووٹ لے لیتے ہیں، جب وقت آتا ہے دینے کا، ابھی وقت ہے نا بھائی، سردی کے ایام ہیں، کیوں نہیں نکل رہے ہیں یہ ممبر، کیوں نہیں نکل رہے ہیں یہ سمیتی، کیوں نہیں نکل رہے ہیں یہ مکھیا؟ میری آواز، میری باتوں میں تلخیاں ہیں، اگر ہمت ہو تو بولو نا کہ میں نکلتا ہوں، میں مکھیا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، میں بتاؤ نا کتنے کام کیے آپ نے، آئیے میں گھماتا ہوں آپ کو، کتنے غریبوں کے راستے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اس وقت آدھی دنیا پر تھی، سمجھ لیجیے آپ، لیکن اپنی پیٹھ پر، یہاں تو ایک پنچایت کیا مکھیا ہوتے ہو آپ، اب سمجھتے ہو میں بہت بڑے بن گیا ہوں۔ میں ایک مکھیا کے، میں ہر مکھیا کی شکایت میں کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ پر گندم لیتے ہیں اور چلتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، نہیں بتا رہے ہیں کہ میں امیر المومنین ہوں، نہیں بتا رہے کہ میں عمر فاروق ہوں، کیونکہ عمر فاروق کے بارے میں ہر ایک کو پتا تھا کہ عمر فاروق کی شخصیت کیسی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھواں، آگ جلا کر دھواں نکل رہا تھا اور ناک میں داخل ہو رہا تھا، جی ہاں، پکا رہے ہیں، پھونک پھونک کر کے پکا رہے ہیں، کھانا پکایا، تیار کیا، بچوں کو کھلایا اور اس بڑھیا کو بھی کھلایا۔ اس کے بعد کیا جواب دیا بڑھیا نے؟ کاش امیر المومنین تجھے ہونا چاہیے تھا، امیر المومنین آپ کو ہونا چاہیے تھا، عمر کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہیں کیا پتا یہی عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا مجھے معاف کیجئے گا، میں ہی عمر فاروق ہوں، میں ہی امیر المومنین ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، میری نظر آپ پر نہیں پڑی تھی، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ بھرپائی کی، انہیں پتا چلا، لیٹ پتا چلا، بھرپائی کی نا، یہ تو نہیں کہا نا کہ تم نے مجھے گالی کیوں دی، تیرا کھانا بند، تیری پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں گے، نہیں کہا انہوں نے۔ یہ تھے امیر المومنین، سمجھ رہے ہیں؟ اور آج ہم کیا ہیں بھائی؟ مفتی ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کیا ہیں ہم بھائی؟ کیا ہیں؟ غریب رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، یتیم پریشان ہیں، بیواؤں کو دیکھ لو نا بھائی، بیوہ شوہر کا انتقال ہو چکا، ان کی بیٹیاں بڑی بڑی ہو چکی ہیں، شادیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، چہ جائے کیا وہ اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے وہ سوٹر اور جیکٹ اور وہ کمبل کا انتظام کر پائیں گے؟ اللہ کے واسطے یہ 6 لوگ 7 لوگ 2 موبائل چل رہے ہیں یہاں پر، میری باتوں کو شیئر کرو، اللہ کے واسطے میری باتوں کو شیئر کرو، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں میری باتیں سن رہے ہیں، عزم کریں کم از کم 1,000 روپے آپ اپنے علاقے کے غریبوں تک پہنچاؤ، پوچھو آپ کے پاس کیا نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں آپ کو خوب نوازے گا، خوب نوازے گا۔ اگر آپ نے ایک بھی غریب کی مدد کر دی نا تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ اس کو پھر سنبھال نہیں پاؤ گے۔ عزم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں میری درخواست ہے کہ آپ میرے اس میسیج کو، میرے اس پیغام کو دوسروں تک پیش کرنے کی، بھیجنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔